اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے حدیث پاک مذکور ہوئی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ملاقات کا ذکر ہوا تھا، ہے نا؟ اور اس میں سب سے مین بات تو یہ بتانی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، ٹھیک ہے؟ اور بیت سے مراد وہ جگہ جس میں انسان استقرار کرتا ہے، رہتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پکا گھر بنا ہو، چاہے وہ خیمہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں انسان رہتا ہے تو اس کو یعنی اس پر بیت کا لفظ یعنی بیت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ رہتا تو نہیں ہے، ایسے ہی آتا جاتا ہے، تو وہ گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر یعنی حدیث پاک کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر ہر کتا مراد ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فیہ کلبن کا لفظ آیا، یعنی نکرہ کا لفظ آیا ہے نا۔ اور یاد رکھیں نکرہ جب سیاق نفی میں آئے یعنی وہ جملہ اگر نفی کا ہو، جملہ منفی ہو، اور اس میں اگر کوئی نکرہ آئے تو اس کو عموم پر محمول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سارے کتے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کتوں کا اس میں استثناء ہے جن کی اجازت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت یا شریعت اسلامیہ نے جس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، جیسے یعنی کلب صید ہے، کلب ماشیہ ہے، کلب حفظہ ہے، یعنی وہ کتا جو شکار کے لیے رکھا جاتا ہے یا مویشی جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، یا بڑے باغات یا بڑے مال رکھے جانے والے حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، ان کتوں کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ کلب مافیا، کلب حفظ، کلب صید، کلب ماشیہ اور کلب حفظہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ملائکہ کے بارے میں آیا کہ ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا سارے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں یا صرف رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے صرف حضرت جبریل کی یہ تخصیص تھی۔ اور بعض لوگ یہاں تک کہ بڑی قول بھی کرتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے وحی لانے والے فرشتوں کے ساتھ خاص ہے، کہ وہ یعنی ایسے وحی لانے والے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں تصویر اور کتے ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ قول بہت بعید ہے، اگر ایسا مانیں گے تو یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی محدود ماننی چاہیے تھی، جبکہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بات کی اجازت آج کے دن بھی شریعت اسلامیہ نہیں دیتی ہے کہ گھروں میں بلا وجہ کتا رکھا جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کون سی فرشتے؟ ہاں کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں تو یہاں پر کون سی فرشتے مراد ہیں؟ سب؟ دیکھیے فرشتے عموماً جو کہتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے ہیں، جو عموماً گھروں میں جن کا آنا مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فرشتے مراد ہے۔ ہاں جی ہاں، اس کے بعد دیکھیے اپنے حدیث پاک میں لفظ واجبن پڑھا تھا، واجبن یعنی واجبن کا میں نے معنی بتایا تھا، یعنی کسی پریشانی اور کسی مصیبت کی بنیاد پر خاموش رہنا، غمگین رہنے کی وجہ سے خاموش رہنا۔ حضرت میمونہ نے اس حالت کو دیکھ کر یعنی ام المؤمنین حضرت میمونہ نے جب اس حالت کو دیکھا اللہ کے حبیب کی، تو حضرت میمونہ نے آپ سے دریافت فرمایا، ایسی پریشانی کی عالم میں آپ سے دریافت فرمایا کہ اگر آپ
سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو جب کوئی پریشان دیکھے تو مستحب یہ ہے کہ اس سے یعنی اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھے تاکہ وہ اس کو دور کر سکے. ٹھیک ہے. جی ہاں. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس واقعے کو یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ملاقات کے وعدے کے باوجود آپ کا نہ آنا، یہ واقعہ آپ نے دو روایتوں سے سماعت فرمایا، ایک حضرت عائشہ سے اور دوسرا حضرت میمونہ سے، ہے نا. دوسرے حضرت میمونہ کی روایت پڑھی. تو اس میں یہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ مختلف روایتیں نے مختلف واقعات ہیں، ایسے دو بار واقعہ ہوا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ایک ہی بار ہوا ہے. یہ راویوں کے وہم کی وجہ سے یعنی واقعے میں کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے. اور یقیناً آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اصول حدیث کے قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ اس طریقے سے کسی راوی کے وہم میں پڑ جانے کی بنیاد پر اس حدیث پاک میں کوئی حرف نہیں آئے گا، اس کی صحت میں بھی کوئی حرف نہیں آئے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ چھوٹے باغوں کی حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتوں کو بھی مارنے کا حکم فرمایا، ہے نا. چھوٹے باغ اور بڑے باغ کی جو ہے تفریق جو ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ چونکہ بڑے باغ کی حفاظت کی ضرورت چھوٹے باغ کی حفاظت کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے چھوٹے باغ کے کتوں کو بھی قتل کرنے کا اللہ کے حبیب یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے تصویر کا کیا معاملہ ہے. آپ اس باب کی کئی حدیثیں آپ نے وہ پڑھی جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصویر کو مطلقاً کہیں وعید سنائی، فرمایا کہ ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، آپ نے یہ سماعت فرمایا. ہاں کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن احیوا ما خلقتم فرمائے گا، ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے بخاری شریف میں اور اسی طریقے سے دیگر احادیث کی کتاب میں بھی اور کئی حدیثیں ہیں جو اس حدیث یعنی اس باب میں آپ نے نہیں پڑھی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یعنی تصویر کا بالاتفاق صحابہ کرام کے نزدیک بھی اور ان کے تعامل کے حساب سے بھی سب کے یہاں یہ اجماعاً حرام ہے. ٹھیک ہے. یعنی چاہے اس میں ذل ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ تمثال ہو یا چاہے رقمن فی الثوب ہو. ٹھیک ہے. بہر صورت یہ سارے کے سارے علماء کرام اور صحابہ کرام کے نزدیک مطلقاً یہ سب تصویریں حرام ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ لیکن اب اس میں مذہب فقہا کیا ہے؟ فقہا کے یہاں بھی آپ دیکھیں حضرت امام نووی کے قول کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ ومن اجل هذه الاحاديث والاثار ذهب جمهور الفقهاء الى تحريم التصوير واتخاذ الصور في البيوت سواء كانت مجسمة لها ظل او كانت غير مجسمة لها ليس لها ظل. یعنی ان حدیث سے اور صحابہ کرام کے تعامل سے اور ان کے اعمال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب کے یہاں اور تمام جمہور فقہا کے یہاں تصویر کشی اور تصویر یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں، چاہے وہ گھر میں بنائے چاہے کہیں اور بنائے. ہاں چاہے وہ مجسمہ یعنی جس تصویر کی یا جس مورت کی چھاؤں بنتی ہے وہ تصویر بھی حرام ہے، اور جس کی یعنی جو جرم دار نہیں ہے وہ تصویر بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی فرمان ہے. علامہ نووی نے بھی امام ائمہ شوافع کا یہی مذہب منقول فرمایا ہے کہ ان کے یہاں بھی یہ حرام ہے، شدید حرام ہے. اور حنفی مذہب کے استدلالات حضرت علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں جو ہے فرماتے ہیں کہ به يتبين مذهب الشافعیہ والحنفیہ وهو مذهب الحنابلة ايضا کہ يحرم تصویر ما فيه روح ولا يحرم تصویر الشجر ونحوه. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ
ان ساری باتوں اور ان ساری احادیث سے اور فقہائے کرام کے اقوال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شوافع اور حنابلہ اور حنفیہ ان تینوں مذہب میں تصویر اس کی جس میں روح ہوتی ہے حرام ہے، اور درخت پتھر وغیرہ کی تصویر جائز ہے. ٹھیک ہے. جی. اور امام مسلم میں تھوڑا سا یعنی امام مسلم کہہ رہا ہوں، امام مالک کے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. اس میں نے بعض اقوال حضرت امام مالک سے جو ان کے علماء نے روایت فرمایا ہے اس میں بھی حرمت کا قول سمجھ میں آتا ہے، کہیں کہیں کراہت کا قول بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. مکروہ ہے حضرت ان کے نزدیک. ان کے ہاں مکروہ مطلب وہ تصویر جس کی یعنی جو جرم دار نہیں ہے، جو تمثال نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. ہاں اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہاں دیکھیے، حدیث پاک میں جو الا رقمن فی ثوب کا قول آیا، اس سے جو جمہور علماء کرام اس کا جواب یوں عنایت فرماتے ہیں، کیونکہ جمہور فقہا کے نزدیک چاہے وہ یعنی کپڑے میں بنی ہوئی ہو، چاہے کاغذ میں بنی ہوئی ہو، چاہے وہ جو ہے غیر جرمدار ہو، ان سب کو یعنی مطلقاً جمہور علماء کرام حرام سمجھتے ہیں نا. تو پھر یہ الا رقمن فی ثوب والی حدیث جمہور علماء کے خلاف دکھ رہی ظاہری طور پر، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں ہوا ما کان فیہ من نقش الشجر ونحوہ مما لا روح لہ، یعنی اللہ کے حبیب نے جہاں الا رقمن فی ثوب فرمایا ہے وہاں پر وہ تصویر مراد ہے جس میں روح نہیں ہوتی، جیسے درخت وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اس پر دلیل دیتے ہوئے جمہور اور فقہا استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ والی حدیث کو، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ وقد سترت صحبۃ لی بقرام فی تماثیل فلما راوا حتکہ وتلون وجهه وقال یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ. ٹھیک ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردے کو نکال کر کے اس کو پھاڑ دیا تھا، اس سے سمجھ میں آتا ہے الا رقمن فی ثوب سے مراد جو ہے کیا ہے، غیر ذی روح کی تصویریں تھیں. کیونکہ اگر غیر ذی روح یعنی اگر ذی روح کی تصویر ہوتی تو پھر الا رقمن فی ثوب نہ فرماتے. ٹھیک ہے. جیسے جو وہ پردے کو تکیہ باندھنے کو دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو درخت وغیرہ ہیں. ہاں ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مقام مہانہ میں اگر وہ ہے، مقام مہانہ مطلب جس کو یعنی جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی جس جگہ کی، جیسے بستر وغیرہ ہے، بستر میں انسان پیر بھی رکھتا ہے، تکیے میں بھی کبھی کبھی پیر رکھا جاتا ہے، تو اس کو یعنی احترام کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا نا. تو ایسی مقام مہانہ میں بنائے جا سکتی ہیں تصویریں. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی تصویر؟ اور اس میں بھی یہ چاہیے ذی روح کی تصویر نہ ہو. تو اس میں ذلی اور ذی روح تمثیل کی تصویر مطلقاً جو مہانت والی جگہ، کیا بول رہے ہیں؟ جو بولے نا جو مہانت والی جگہ ہے، توہین کردہ جگہ ہے، تو اس میں جو سایہ دار تصویر ہے وہ اور جو تمثیل ہے اس کو بنا سکتے ہیں، صرف ذی روح کو نہیں بنا سکتے. ہاں ٹھیک ہے. جی یس. نہیں دیکھیے، غیر ذی روح کی تصویر مطلقاً جائز ہے، آپ کہیں بھی بنائیے، مقام مہانہ میں بنائیے، چاہے اس کو بطور تزئین آپ دیوار میں لگا لیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی.
اور اگر زیرو کی تصویر آپ بناتے ہیں تو مقام مہانہ میں بنا سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بچنا بہتر ہے، اس سے بھی بچنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، جی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جی بعض متجددین یعنی نئے زمانے کے جو آج کے زمانے میں آپ جو بعض جگہوں سے آپ جواز کا فتویٰ سن رہے ہیں، جواز کا قول سن رہے ہوں گے نا، تو وہ لوگ یعنی اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ یعنی ابتدائی اسلام میں یہ تصویر کی حرمت کا قول تھا، اس لیے کہ وہ چونکہ زمانے جاہلیت سے وہ وقت یعنی زمانے بت پرستی سے چونکہ وہ زمانہ بہت قریب تھا، اس زمانے میں سختی سے اس کو حرام اس لیے کیا گیا تھا کہ کہیں تھوڑی سی بھی نرم گوشہ والی کوئی اگر بات ہو جاتی تو واپس وہ جو ہے تصویروں کو محترم جگہوں پر رکھ کر کے اس کی عبادت کی طرف پھر وہ جو ہے یعنی جا سکتے تھے. تو اس سے بچانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. ایسا کچھ لوگ نئے زمانے کے لوگ کہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں وہ لوگ آج کے زمانے میں تصویر کشی کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ حرمت قول صرف اللہ کے حبیب کے زمانے تک کے لیے اور اس میں شدت کا جو مسئلہ ہے اگر وہ اللہ کے حبیب کے زمانے تک کے لیے محدود ہوتا تو بعد کے امام اعظم کے اقوال، امام مالک کے اقوال، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام نووی اور امام حضرت ابن بطال اور اسی طریقے سے علامہ بدر الدین عینی جو بعد کے یعنی اللہ کے حبیب کے زمانے کے تقریباً 100 300 سال کے بعد کے آنے والے لوگ بھی جب یہ قول فرما رہے ہیں، جب اس میں حرمت کا اجماع اس میں حرمت پر اجماع قائم فرما رہے ہیں، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حرمت صرف اللہ کے حبیب کے زمانے کے لیے نہیں تھا. متجددین کا یہ قول بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، جی اور جدید زمانے کے لوگ کچھ بیوقوفانہ استدلال بھی کرتے ہیں. وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہیں. آیت مبارکہ قرآن پاک میں ہے، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. یعنی جنات حضرت سلیمان کے لیے کام کرتے تھے نا، تو وہ جنات جو ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تصویریں اور تمثیلیں بنایا کرتے تھے، تمثالیں بنایا کرتے تھے. تو متجددین اس آیت کو لے کر کے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرشتے کہہ رہا ہوں جنات جو ہیں تمثال بنایا کرتے تھے. اور تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حرمت کا اتنا یعنی تمثال کی حرمت کی اتنی اہمیت اسلام میں نہیں ہے. وہ لوگ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال ان لوگوں کا دو وجہوں سے غیر صحیح ہے. سب سے پہلی بات تو تمثال لغتاً اس تصویر کو کہتے ہیں جو کسی کی بھی تصویر ہو، اس انسان کے علاوہ دوسرے کسی کی تصویر ہو، چاہے وہ زیرو کی تصویر ہو غیر زیرو کی تصویر ہو، سب کو کیا کہتے ہیں؟ تمثال کہتے ہیں. تو ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنات جو ہیں کسی پہاڑ کی تمثال بنا کر دیتے یا پھر کسی درخت کی تمثال بنا کر دیتے، ممکن ہے نا؟ جی ہاں، کیونکہ تمثال تو ہر ایک کے لیے کہا جاتا ہے، چاہے وہ حیوان ہو چاہے وہ غیر حیوان. ہاں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ توریت شریف میں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی توریت ہی کی تلاوت کرتے تھے نا، ان پر یعنی وہ بھی تلاوت ہی کے توریت ہی کے متبع تھے. اور چونکہ توریت میں بھی تصویر کی حرمت کا قول ہے اور توریت میں اس کی حرمت کا قول موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یقیناً ایک نبی سے اللہ کی نازل کردہ کتاب کی مخالفت بعید ہے کہ نہیں بعید ہے؟ جی ہاں، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ فرشتوں جن حضرات جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمثال تیار کرتے تمثالیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ایک وجہ سے یعنی اس قول سے ان متجددین کا استدلال غلط ہوا. دوسری وجہ جو جس وجہ سے ان کا استدلال غلط ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت کے پیروکار ہیں تو ہمیں گزشتہ انبیاء کرام کی شریعت سے کوئی لینا دینا
نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین ناسخن لادیان ما قبلنا ہے نا، کیونکہ ہمارا دین جو ہے ہمارے سے پہلے والے ادیان کا ناسخ ہے، تو ہمیں گزشتہ انبیاء کرام کی شریعت سے استدلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو بالجملہ یہ ہے کہ تصویر جائز ہے، سوری تصویر ناجائز ہے، حرام ہے. علماء کرام، جمہور فقہاء کرام کا اور صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ثابت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہوئی مطلقاً تصویر کی بات. اب کچھ لوگ یہ بھی چالاکی کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تصویر کو حرام قرار دیا تھا وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے، مشینی تصویر کا حکم الگ ہے. اس طریقے سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں. تو اس کا بھی جواب آپ سماعت فرما لیں. جو آج کل مشینی تصویریں ہوتی ہیں نا، مصری علماء کرام جو ہیں، جامعہ ازہر کے جو علماء کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تصویر سے بنی فوٹوگراف جو آلہ آتا ہے اس سے بنی ہوئی تصویر کی حرمت اس سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ استدلال غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے حبیب نے ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر کے حرام ہونے کا قول فرمایا تھا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مشین سے بنی ہوئی تصویر کی حرمت ثابت نہیں ہے. تو اس کا جواب اس کا الزامی جواب دیتے ہوئے ایک بہت زبردست قول علامہ غلام رسول سعیدی صاحب یوں فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ بھائی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہی ممنوع ہے، اس کے علاوہ دوسری تصویریں ممنوع نہیں ہیں، اگر یہ قول صحیح ہے تو پھر جو ہے آج کے زمانے میں جو شراب مشین سے بن رہی ہے وہ بھی جائز ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں نہا رسول اللہ عن الحنتمی والدباء فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص برتن میں بنائے ہوئے شراب کو حرام فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہے یعنی صرف وہ مخصوص برتن میں بنی ہوئی شراب مراد ہے، تو پھر آج کے زمانے میں مشین سے بنی ہوئی شراب تو جائز ہونی چاہیے، ہے نا؟ ہے جائز؟ نہیں. ہاں نہیں جائز. ہاں، تو جب شراب مشین سے بنے تو حرام کی حرامی رہے گی، تو تصویر چاہے ہاتھ سے بنائے چاہے مشین سے بنائے وہ کیوں نہیں حرام رہے گی؟ آئی بات سمجھ میں؟ جی. تصویر حرام کل کے خدا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے بنے چاہے وہ تصویر بھی شمسیہ ہو، چاہے وہ مشین سے ہو. اور اس میں کئی اپنے معاصر علماء، اللہ سب سے پہلے تو سرکار اختر رضا خان ازہری دام ظلہ علینا نے ایک زبردست اس پر رسالہ ہی تحریر فرمایا ہے، یقیناً پڑھنے کے قابل. اس میں انہوں نے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی صاحب رد المحتار جو ہیں، رد المحتار کے جو مصنف ہیں حضرت علامہ عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے تک کا حضرت شیخ سیدنا تاج الشریعہ نے یہاں تک کے زمانے کا اجماع انہوں نے نقل فرمایا کہ کیا کہتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے بعد چونکہ یہ فوٹوگراف کا آلہ ایجاد ہوا تھا، اس کے بعد سے علماء کرام میں اختلاف پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بعد والے علماء کرام نے بھی یعنی اس بات کو حرام ہی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پر اہل حدیث کا بہت بڑا مولانا مانا جانے والا ناصر الدین البانی، اس نے بھی اس کے حرام ہونے کا قول کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑے شیخ اور میرے استاذ بھی ہیں علامہ شیخ القرآن شیخ محمد علی الصابونی، وہ اپنی کتاب حکم الاسلام فی التصویر میں بھی یعنی تفسیر و آیات الاحکام میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ ان التصویر الشمسی لا یخرج عن کونہ نوعا من انواع التصاویر، یعنی فرماتے ہیں کہ تصویر شمسی جو ہے یعنی جو فوٹوگراف سے بنائی جانے والی تصویر جو ہے یہ بھی تصویر کے انواع میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے،
یعنی تصویر کے انواع میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بھی حرمت کے اندر شامل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طریقے سے شہید مسجد دمشق حضرت علامہ ڈاکٹر استاذ محمد سعید رمضان البوطی، ابھی قریب زمانے ماضی قریب کے بہت ہی بڑے عالم، دمشق کی جامع مسجد میں بم پھٹنے کی وجہ سے جو جامع شہادت نوش فرمائے تھے حضرت علامہ استاذ ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی، وہ بھی اپنی کتاب فقہ السیرہ میں یہی تحریر فرماتے ہیں: والحق انه لا ينبغي تکلف اي فرق بين انواع التصاویر المختلفه حیطة في الامر ونظرا لاطلاق لفظ الحدیث. فرماتے ہیں کہ اب تصویر کی تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کہا جائے کہ مشین سے تصویر جو بنائی گئی وہ جائز ہے، فرق کرنے کی تصویر چاہے وہ کہیں سے بھی نکلے، تصویر تصویر ہی ہے، کیونکہ لفظ حدیث مطلق ہے. ٹھیک ہے؟ فوٹوگراف اس سے نکلنے والی تصویر کو ہم کیا کچھ اور کہتے ہیں؟ کیا تصویر ہی تو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو چونکہ اس کے منفذ اور اس کے مخرج کا اعتبار حدیث پاک میں نہیں کیا گیا ہے، لفظ حرمت یا پھر حکم حرمت کا اطلاق احادیث مصطفیہ کے صراحت سے سمجھ میں آتا ہے، تو اس میں فرق کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. بہرحال تصویر تصویر رہے گی اور تصویر اپنی حرمت پر باقی رہے گی. آئی بات سمجھ میں؟ جی. یہ بہت لمبی چوڑی تشریحات تھی، میں اس میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجت ضرورت کے وقت جو ہے تصویر بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں. ضرورت اگر متحقق ہو تو تصویر بنائی جا سکتی ہے. جیسے حکومت کی جانب سے راشن کارڈ بننا ہے، آدھار کارڈ بنوانا ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، اس کے بغیر ملک میں رہنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ضرورت